وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آدمی دن کے وقت جو کام کرتا ہے وہی کام رات کو خواب میں دیکھ لے۔ مثلا کوئی دکاندار ہے، وہ خواب میں دیکھ کے جی دکان پہ بیٹھا ہوں، سودا بیچ رہا ہوں، تو اس کے کوئی تعبیر نہیں، وہی دن کا جو کام تھا خیالات شکل بن کے اس کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح جو بھی دن میں مصروفیت ہے اس کی قسم کا اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دوسری قسم خواب کی وہ ہے کہ جن میں بندہ ڈر جائے، سانپ دیکھا، کوئی درندہ دیکھا، پیچھے لگ گیا، جی بندہ آواز نکالنا چاہ رہا ہے، آواز نہیں نکلتی، بولا نہیں جاتا، یہ شیطانی خواب ہے، شیطان ڈراتا ہے۔ اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اگر کوئی شخص ایسا خوفناک خواب دیکھے تو اسے چاہیے جب اس کی آنکھ کھلے تو ایک تو بائیں جانب 3 دفعہ تھو تھو کر دے، تھوک دے۔ یہ تھوڑا دھیان کرے، گھر والے ڈاڈے ہوں تو ذرا احتیاط کریں نہ ہوئے جی ادھر تھو تھو ادھر ٹھا ٹھا شروع تھی جائے تو انا یہ سارا فرش خراب کر دیتے، تھوڑا احتیاط کرے۔ بھر کر 3 دفعہ کیا کرے جناب، بائیں جانب تھوک دے اور کروٹ بدل لے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا، یہ دعا ہے تو یہ پڑھ لے، یا کوئی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دعا پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے اور کروٹ بدل لے، اور کسی آدمی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے، کسی کو نہ بتائے کہ میں رات کو اس طرح ڈر گیا تھا، یہ دیکھت نہ، کسی کو نہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عمل کر لیا تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جی کہ جس کے اندر کوئی بندہ عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے، بعض دفعہ کوئی خوبصورت منظر دیکھتا ہے، کوئی اور اچھی چیز دیکھتا ہے، وہ خواب اچھا خواب ہے۔ وہ کسی جاننے والے سے جو تعبیر جانتا ہو اور اس خواب والے کا خیر خواہ بھی ہو، اس سے تذکرہ کرنا چاہیے جو اس کی مناسب تعبیر بتا دے۔ کسی جاہل اور کسی ایسے بندے کے پاس جو اس کا مخالف ہو اس کو خواب نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ وہ تعبیر جو بتاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تعبیر کے بعد پھر وہ خواب واقع ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کوئی ایسی تعبیر بتائے جس سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اس لیے وہ کسی خیر خواہ کو بتانی چاہیے۔ بہرحال یہ خواب کا طریقہ ہے، اس پہ آگے مختلف واقعات بھی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید میں واقع یوسف علیہ السلام سے جو جیل کے ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، انہوں نے کہا ہم آپ کو بڑا سمجھدار آدمی دیکھتے ہیں، جی تعبیر بتائے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں آصر خمرہ، شراب نچوڑ رہا ہوں، شربت نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت نے تعبیر یہ بتائی جس نے یہ دیکھا کہ میں نے سر میں روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں وہ پھانسی لگ جائے گا اور اس کے جسم سے پرندے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جس نے یہ دیکھا کہ میں شربت نہ چھوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کو پانی اور شربت پلانے کی ڈیوٹی پر لگ جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس کا فیصلہ ہو گیا جو تم نے پوچھا۔ تو خواب کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ نہر زبیدہ بڑی مشہور، آپ لوگوں نے بات سنی ہوگی، تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ اس کو جو خواب آیا ایسا خواب تھا کہ وہ بیان کرتے ہوئے ڈرتی تھی، ایسا مطلب بیہودہ قسم کا خواب تھا۔ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میرے ساتھ جانور کیا اور پرندے کیا اور درندے کیا اور انسان کیا، وہ میرے ساتھ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب خواب تھا، یہ کسی کو بتاتے بھی اس کو شرم آتی تھی، ملکہ ہے اب، لیکن ذہن کے اندر وہ ٹینشن بن گئی کہ یہ عجیب و غریب خواب ہے، تعبیر جاننا چاہتی تھی لیکن کیسے بتائے۔ اس نے اپنی ایک ملازمہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور علم والے سے، عالم سے تعبیر پوچھ کر آؤ، اور اس کو یہ نہ کہنا کہ ملکہ کو خواب آیا، اپنا بتانا کہ مجھے خواب آیا ہے۔ اس نوکرانی نے جا کر بتایا حضرت ایک تعبیر پوچھنی ہے۔ کون سی؟ کہا جی اس طرح میں نے خواب دیکھا۔ اب جو خواب کی تعبیر جاننے کے ماہر ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے بڑا علم دیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ خواب تیرا نہیں ہے، تجھے یہ خواب آ ہی نہیں سکتا۔
انہوں نے کہا جی نہیں مجھے ہے، کہا نا سچی بات کر تجھے خواب نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جی ملکہ کو آیا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ خواب بادشاہوں کا ہے، تم اپنے حساب سے تو نوکرانی ہے، تجھے یہ خواب کیسے آ سکتا ہے؟ ملکہ کو کہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا اچھا خواب ہے، تجھ سے اللہ ایک ایسا کام لے گا جس سے انسان، جانور، درندے پرندے سب فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس نے پھر نہر بنائی جس سے سب پانی پیا کرتے تھے۔ تو خواب کیسا تھا اور تعبیر کیسی آئی، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک صحابیہ نے، کہیں سارا موضوع آج کا ہمارا خوابوں پہ نہ چلا جائے، آج کل ویسے بھی خوابوں کا دور زیادہ ہے، تو ایک صحابیہ نے خواب بتایا، یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں جناب بیان کرتے ہوئے لرز جاتی ہوں، ڈرتی ہوں، آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتی۔ حضور نے فرمایا مجھے تو بتانا پڑے گا، تبھی تو میں تعبیر بتاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ عجیب خواب ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ گیا ہے اور میری گود میں آ گرا ہے۔ میں تو بہت لرز گئی ہوں اور بتائے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ حضور مسکرائے، فرمایا تو بڑا اچھا خواب ہے۔ کہا جی بڑا اچھا؟ کہا جی بہت ہی بہترین خواب ہے، آپ کی نسل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میرے دین کا وارث بنے گا۔ خواب کیسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کتنی زبردست بتا دی۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میرے گھر میں بادشاہ سلامت آئے۔ کون آئے؟ انہا کا سامان بار کٹ چھت گرنے والا ہی۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا نا کہ بڑا وی آئی پی خواب ہے، سامان بار کٹ چھت گرنے والا ہی۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ کہا قرآن نہیں پڑھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر کے ہی جاتے ہیں، تو بادشاہ تیرے گھر میں آیا تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے کہا جی میرے گھر میں مؤذن آیا ہے، اس نے کہا تیرے اوپر تہمت لگے گی، تیرے اوپر۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا سورہ یوسف میں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لے کے واپس جا رہے تھے تو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک مؤذن نے، بلانے والے نے آواز دی، اے قافلے والو انکم لسارقون، تم تو چور ہو، اس لیے بھائی دھیان کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب کچھ ہوتا ہے اور تعبیر اس کی کچھ آ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے اپنا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے کیا کر رہے ہیں جی؟ تو ان کا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ کوئی تدبیر کر لیں گے تیرے خلاف۔ یہ اللہ تجھے وہ مقام عطا کرنا چاہتے ہیں جو تیرے بھائیوں کو ملنے والا۔ وقت گزرتا گیا، حالات یوسف علیہ السلام پہ آئے، کنویں میں گئے، جیل میں گئے، مصر کے تخت پر گئے۔ جب والدین مصر میں آئے نا تو ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اب جناب دربار کا اصول تھا کہ سب سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے گرے، اس میں 11 بھائی بھی تھے، ماں باپ بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا، کہنے لگے یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، وہ جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج 11 بھائی اور ماں باپ جب سب سجدہ کر رہے ہیں تو آج خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ خواب کیا تھا اور تعبیر کیسے پوری ہو گئی؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے بارے میں کبھی کبھی پوچھتے اور تعبیر بھی بتا دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج بڑا زبردست خواب آیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا مجھے آج بڑا زبردست خواب آیا ہے۔ صحابہ بے تاب ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا خواب آیا؟ حضور نے فرمایا خواب یہ آیا کہ ہم سارے مکہ گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور طواف کرنے کے بعد جیسے حلق کراتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، قصر کراتے ہیں، وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے وجود میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب یہاں پہ اللہ کرے ہم سب کو اللہ حرمین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو پتہ چلے بھائی تیری منظوری آ گئی ہے، کتنی خوشی ہوگی۔ اور جس کو یہ پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا ہے، آہا سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر جو آدمی پہلی دفعہ جاتا ہے نا جی،
ایک شوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، جب دوبارہ جاتا ہے تو پھر ذوق شوق نہیں، پھر تڑپ ہوتی ہے، ذوق سے بہت بات آگے نکل جاتی ہے۔ اور جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، 5 سال بچھڑ کر آئے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ سے، وہ کعبہ روزانہ دیکھتے تھے اور 5 سالوں سے نہ دیکھ سکے، ان کے دل میں کتنی جستجو اور تڑپ تھی، وہ کتنا چاہتے تھے کہ ہم جائیں اور طواف کریں، اور ان کو یہ خوشخبری ملی زبان نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بتایا۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا خواب غلط ہو سکتا ہے، قاری صاحب کا خواب غلط ہو سکتا ہے، آپ سب کا خواب غلط ہو سکتا ہے، میرے استاد میرے پیر و مرشد کا خواب غلط ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں حکم پایا تھا، یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بچے مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ حکم خواب میں ملا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب والے حکم پر عمل کرتے ہوئے فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا اور لٹا دیا، اور رب نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ کہاں میرا خواب اور کہاں نبی کا خواب؟ اب ہمیں خواب میں حکم ملے کہ بچے کو ذبح کرنا ہے تو ہم کریں گے؟ ہمیں تو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، بھئی ذرا حدیث سناتے ہیں قربانی کرو، پھر بھی نہیں کرتے، بکرا ذبح نہیں کرتے، تو خواب والا ہم کہاں کرتے؟ اس لیے کہ میرا خواب دلیل نہیں، آپ کا خواب دلیل، بڑے سے بڑے مرشد، بڑے سے بڑے پیر، بڑے سے بڑے بزرگ کا خواب بھی دلیل نہیں، لیکن نبی کا خواب تو دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا خواب تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم گئے مکہ مکرمہ میں اور ہم نے طواف کیا ہے، ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، سر منڈوائے ہیں، بتاؤ صحابہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ چلو پھر تیاری کریے، تو چلیے پھر عمرے میں، یا رسول اللہ جلدی چلیں، تڑپ رہے تھے، آپ نے فرمایا کرو تیاریاں۔ اب مکہ مکرمہ میں مشرکین کا قبضہ ہے، مشرکین کا تسلط ہے۔ کون مشرک؟ جن کے ساتھ بدر لڑی، جن کے ساتھ احد لڑی، خندق لڑ چکے ہیں، اور احزاب کے موقع پہ اصل تو محرک سارے مشرکین مکہ تھے نا، جن کے ساتھ اتنی دشمنی، بلکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے ان سارے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن مشرکین مکہ ہی تھے۔